تو پھر ملک کے اندر دو گروہ لازم پیدا ہو جاتے ہیں، ایک غیر روایتی سیاستدان کا اور روایتی سیاستدان کا۔ ان روایتی اور غیر روایتی سیاستدانوں کے درمیان جو جنگ ہے وہی پاکستان میں موجودہ سیاسی عدم استحکام کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت ہوں۔ رجیم چینج کے بعد سے لے کر اب تک ہمیں پاکستانی سیاست کی جتنی سمجھ آئی وہ صرف یہ ہے کہ پورے کا پورا سیاسی نظام جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، بہت کم سچ بولا جاتا ہے، حقائق عوام کے ساتھ بہت کم شیئر کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان پاکستانی عوام کے ساتھ کسی حقیقت کو بیان بھی کرتا ہے لیکن اس کے پس پردہ بھی کچھ نہ کچھ ارادے یا عزائم پائے جاتے ہیں۔ اس سیاسی نظام کے اندر کوئی شخص جتنا زیادہ مخفار ہوتا ہے وہ اس کا اتنا ہی زیادہ مقام ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر کسی شخص کو جھوٹ بولنے کا ہنر اچھی طرح آتا ہو اور وہ اپنے جھوٹے لفظوں کا سہارا لے کے بہتان بازی کر کے غیبت کے ذریعے اگر حکومت کے ہر ناجائز کام کو سچ کا روپ دینے کا فن رکھتا ہو تو حکومت کو ایسے لوگوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی لوگ حکومت کی نظر میں ہوتے ہیں، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی شخص خوش آمدی بھی ہو اور وہ حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانے کا ہنر بھی جانتا ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگ حکومت کے لیے لازم ملزوم ہو جاتے ہیں۔ حکومت کے لیے میرٹ کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت کو انہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور انہی لوگوں کے سہارے حکومت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں کے سہارے حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر اپوزیشن میں سے یا ان کے مخالف میں سے کوئی شخص حکومت کے پوشیدہ عزائم کو بے نقاب کرے تو پھر بھی یہی لوگ میڈیا پر آ کر فرنٹ فٹ پر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیشہ عوام کے ذہنوں میں انہوں نے کنفیوژن ہی پھیلائی ہے۔ اور ہم نے پاکستانی سیاست میں دیکھا کہ پاکستان کے جتنے بھی روایتی سیاستدان ہیں ان کا ایک گٹ جو ہے، ایک گروہ ہے، آپس میں وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ لوگوں کو تو وہ یہی بتاتے ہیں لیکن اس مفاہمت کی سیاست کے پیچھے بھی اصل بات جو چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی تم باری لے لو کبھی ہم باری لے لیں، مگر اپنے دور حکومت میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیں گے۔ لیکن پھر بھی کوئی ایسا شخص آ جائے جو ان سے حساب کتاب مانگے، لوٹی ہوئی دولت کو واپس ملک میں لانے کا کہہ دے، قانون کے کٹارے میں لانے کا کہہ دے، اور یہاں تک دعویٰ کر دے کہ وہ ان کے گریبان پھاڑ دے گا، تو پھر ملک کے اندر دو گروہ لازم پیدا ہو جاتے ہیں، ایک غیر روایتی سیاستدان کا اور روایتی سیاستدان کا۔ ان روایتی اور غیر روایتی سیاستدانوں کے درمیان جو جنگ ہے وہی پاکستان میں موجودہ سیاسی عدم استحکام کا سبب بنی ہوئی ہے، سیاسی انتشار کی وجہ ہے۔ ایسے ہی نہیں، پاکستان کے روایتی سیاستدانوں کی طرف سے یہ بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ بچے گا، جو بچ گیا وہ حکومت کر گیا، دونوں میں سے ایک کی بقا ضروری ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے روایتی سیاستدان جس حد تک بھی جا سکتے تھے وہ گئے ہیں۔